سورہ فاطر مکی صورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے، یعنی 43. اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، جو فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے. رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں ان کی 2 قسم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ایک ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں، وحی نازل کرتے ہیں. جیسے جبریل امین رسول ہیں تو آپ اللہ کا پیغام وحی لے کر نبیوں کے پاس آتے رہے. اور دوسرے جو فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی اس طرح بھی ہوتی ہے، یعنی فرشتوں میں جو رسول ہیں ان کی دوسری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام عام فرشتوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی وہ انبیاء تک وحی پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے اور دیگر فرشتوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے. الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، 4 پر ہیں. فرشتے مختلف پروں کے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے پیدائش میں بڑھاتا ہے. یعنی جس فرشتے کے اللہ نے چاہا اس کے پر 4 سے زائد ہیں. حضرت جبریل امین کے ایک روایت کے مطابق 600 پر ہیں اور 2 پر تو آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ اسے کھولیں تو پوری کائنات اس کے اندر سما جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو رحمت لوگوں کو عطا فرمائی اور جس رحمت کے اللہ نے دروازے کھولے ہیں، فلا ممسک لہا، اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس نعمت کو اللہ روکنا چاہے روک دے اسے کوئی پہنچا نہیں سکتا. اس لیے دنیا داروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، رب کو راضی کرنا چاہیے. وہ کرم فرمائے گا تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم سے چھین نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی جو نعمتیں ہوئی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمت یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر کا شوق پیدا ہوتا ہے. شکر کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کہا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن دل کے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو شکر کے لیے تصور ضروری ہے. یعنی اتنا نعمت کو انسان یاد کرے، جو پریشانیاں ہیں اس کا ذکر ہی نہ کرے.
بامر مجبوری ضرورتاً پریشانی کا ذکر کرے، ورنہ پریشانی کا ذکر ہی نہ کرے، اور نعمتوں کا اتنا کثرت سے ذکر کرے کہ اس کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ مجھے تو اللہ نے کروڑوں لوگوں سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر وہ رب کے احسان کو ایسا تصور کرے کہ ہر وقت وہ رب کا شکر ادا کرتا رہے، زبان سے نہ کرے تو اس کا دل تو شکر ادا کرتا ہی رہے۔ تو زبان سے بھی شکر کرنا شکر ہے، دل میں جو یہ تصور پیدا ہوتا ہے یہ بھی شکر ہے، اور جسم کے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں لگانا یہ بھی شکر ہے۔ لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ نہیں، نعمت اللہ واحد ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد کرو۔ اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نعمت کبریٰ ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ حضور کے صدقے میں ہی ساری نعمتیں ملی ہیں، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے دعا کی، اور یہاں پر یہ توبہ کا مطلب وہ توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کے بعد کی جاتی ہے، بلکہ یہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی، تو آپ کو جو قرب ملا حضور کے وسیلے سے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں انہیں نہ پیدا کرتا تو میں پوری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ تو ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں، قرآن حضور کے صدقے میں ملا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حضور کے صدقے میں ملی۔ ہم انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رہیں گے حضور کے صدقے میں، اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے حضور کے انشاءاللہ صدقے میں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب قرآن نے کوئی طریقہ مخصوص نہیں کیا کہ دیکھو اللہ کی نعمت یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس طرح یاد کرنا، اس طرح مت کرنا۔ تو اب اللہ کی نعمت یاد کرنے کے جتنے طریقے ہیں، اگر شریعت کے خلاف نہیں تو وہ طریقے درست ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ، محفل میلاد، جلوس، چراغاں، ریلیاں نکالنا، محفل نعت کرنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی شان بیان کرنا، ربیع الاول میں خصوصی اہتمام کرنا، یہ سب اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کے طریقے ہیں، اور یہ سب جائز ہیں۔ رسول اللہ نے بھی تو اپنی ولادت کو یاد کیا نا، اور روزہ رکھ کر یاد کیا۔ ہر پیر کو روزہ رکھتے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور کئی حدیث کی کتابوں میں۔ پوچھا گیا تو فرمایا ذاک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل، یہ پیر کا وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت بھی ہوئی اور مجھ پر پہلی وحی کا بھی نزول ہوا۔ تو حضور نے دن منایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب دن سے کیا ہوتا ہے کہ فلاں دن یہ واقعہ ہوا، فلاں دن یہ واقعہ ہوا، تو اس سے کیا فائدہ؟ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کا ذکر فرمایا، 10 محرم کا، تو آپ نے اس کی نسبتیں بتائی ہیں جو روایتوں سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے وہ پار لگی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، جدائی کی کیفیتیں ختم ہوئی۔ تو یہ جو بتایا گیا، تو اگر کسی دن کوئی اہم واقعہ ہو اور اسے یاد نہیں کرنا چاہیے تو پھر رسول اللہ نے کیوں بیان کیا؟ حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، تو صرف حضور فرماتے جمعہ افضل دن ہے، حضور نے عید کیوں قرار دیا؟ اور پھر یہ کیوں کہا کہ جمعہ وہ دن ہے فیہ خلق آدم وفیہ قبض، کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ جس دن کوئی اہم واقعہ ہو
تو اس دن کی وہ نسبت یاد رکھنا، بیان کرنا، یہ سب رسول اللہ کی احادیث سے ثابت ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر اے محبوب یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ رنج نہ کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ رسولوں کی تو بہت بلند و بالا شان ہے، اور پیارے آقا کی شان ان سے بھی بلند و بالا ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں کسی کو بھی نصیحت کرنے کے لیے تو پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم نصیحت کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے نصیب ہے۔ وہ جھٹلا بھی سکتا ہے، گالیاں بھی دے سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، اور قبول بھی کرے گا۔ تو اگر یہ ڈانٹے گا، گالیاں دے گا، جھٹلائے گا تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، اور اگر قبول کرے گا تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہوگا۔ میرا تو حکم یہ ہے، مجھے تو حکم یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے۔ سامنے سے جو بھی ری ایکشن ملے، جو بھی رد عمل ملے، کیونکہ مالی کا کام ہوتا ہے پانی دینا، مالی کا کام ہے پانی دینا، تو مالی کی ڈیوٹی ہے پانی دینا۔ ہم مالی سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ باغ جو ہے یہ سڑ کیوں گیا، تو مالک کہے جناب آپ دیکھیں میں پوری طرح باغ کا خیال رکھتا ہوں، اور پانی بھی ٹائم پہ دیتا ہوں، ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں، اب اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ رب کی مرضی ہے کہ وہ باغ کو قائم رکھے یا فنا کر دے۔ تو ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہے پانی دینا، ہماری ڈیوٹی ہم پوری کریں، باقی ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہر ایک کو ہدایت پر ہم لگا سکیں، یہ ہمارے لیے ناممکن بھی ہے، اور یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حقیقی طور پر ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مالی سمجھیں، اپنی اولاد کی بھی تربیت کی فکر کریں، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے کوشش کریں، کڑیں، مگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہمارا کام صرف پانی دینا ہے، باقی پھول وہی پیدا فرمائے گا، پودے وہی پیدا فرمائے گا، دل کو روشن و منور اللہ ہی فرمائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں مرنا ہے، قبر کی زندگی، قیامت میں 50,000 سال کا ایک دن، اور پھر جنت یا جہنم، دو میں سے کوئی ایک راستہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں ہرگز دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ زندگی ہمیشہ نہ رہے گی، اس کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ سب جہنمی ہو جائیں، تو یہ تو تمہیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے۔